یہ ہیں فرانس میں رہنے والے پاکستانی 72 سالہ بزرگ جن کو فرانس کی حکومت نے وہاں کا سب سے بڑا سول ایوارڈ دینے کا فیصلہ کیا ہے، جس کی وجہ بھی سامنے آ گئی ہے۔ میں اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں، پھر آپ دیکھیے گا کہ پاکستانی جہاں جاتے ہیں اگر محنت سے کام کرتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں تو کامیابی اور نیک نامی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اسی طرح کی اگزامپل یہ جناب ان کی 72-73 سال عمر ہے تقریباً۔ علی اکبر ان کا نام ہے، ان کا تعلق راولپنڈی سے ہے اور ایک متوسط گھرانے سے ان کا تعلق۔ یہ 1975 میں ڈنکی لگا کے غیر قانونی طریقے سے پاکستان سے اچھے مستقبل کی خاطر یونان چلے گئے۔ یونان میں 5-6 سال انہوں نے محنت کی، کاغذ بنوانے کی کوشش کی، لیکن کاغذ نہیں بن سکے۔ اب جناب پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ فرانس چلے جائیں۔ یہ جب فرانس گئے 1975 میں تو اس کے بعد وہاں جا کے انہوں نے جو حالات دیکھے تو انہوں نے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ میں اخباریں بیچنا شروع کر دیتا ہوں۔ انہوں نے مختلف جو نیوز پیپر ایجنسیز ہیں ان سے رابطہ کیا اور کہا کہ جی میں آپ کی اخباریں بیچوں گا۔ ان کی کمیشن طے ہو گئی۔ انہوں نے جناب بنڈلز لینے اور پیرس کی گلیوں میں پیدل جو ہے نا وہ اخباریں بیچنا شروع کر دی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے سائیکل لے لی۔ یہ سلسلہ آج جولائی 2025 تک جاری ہے اور اس وقت پورے پیرس میں صرف ایک ہی اخباروں کا ہاکر موجود ہے جس کا نام ہے علی اکبر فرام پاکستان، پنڈی بوائے۔ تو انہوں نے جناب وہاں پر کوئی ریسٹورنٹس نہیں چھوڑا، کوئی ایسی شاپ نہیں چھوڑی، کوئی ٹورسٹ پوائنٹ نہیں چھوڑا جہاں پر یہ اپنے ہاتھ پر رکھے ہوئے بنڈل کو لوگوں میں فروخت کر دیتے اور بڑے ہی دلچسپ انداز میں جو پاکستانی دیسی اخبار فروشوں کا انداز ہے کہ اونچی اونچی آواز میں جو مین ہیڈ لائنز ہیں ان کی ہاکر لگانا، جی حکومت نے یہ کر دیا، پٹرول مہنگا ہو گیا۔ آپ کو پتہ کس طرح کی جو نا آوازیں لگائی جاتی ہیں پاکستان میں جب ہاکرز اخبار بیچتے ہیں گلیوں میں۔ تو اس بندے نے بھی وہی سٹائل اپنایا اور فرینچ زبان میں وہاں کی جو مین ہیڈ لائنز ہیں اونچی اونچی آواز میں اس کی آواز لگاتا اور لوگ اٹریکٹ ہوتے، پھر اس کو آواز دیتے کہ بھیا یہ خبر ہمیں بھی دے دو۔ اور اس کے بعد یہ جناب دیکھتے ہی دیکھتے فرانس کے شہر پیرس میں بہت زیادہ مشہور ہو گیا۔ علی اکبر جو کہ وہاں پر ابھی بھی موجود ہیں، وہاں کی حکومت نے دیکھا کہ اب جناب اخبار بینی کا شوق کم ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ پاکستانی آدمی آج بھی اخباریں ہی بیچتا ہے، تو اس کو فرانس کا سب سے بڑا سول ایوارڈ لیجن آف آنرز دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جب یہ خبر آئی تو امریکہ کے جو بڑے اخبار ہیں، نیو یارک ٹائمز سمیت بہت سارے جو بڑے بڑے اخبار ہیں، انہوں نے اپنی ہیڈ لائنز میں اس خبر کو نمایاں طور پر شائع کیا۔ یقیناً یہ ایک پاکستانی کی محنت کا ایوارڈ ہے۔ ہم اکثر آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ پاکستانی جناب پھڑیا گیا، انہیں جناب وہ تھے کم پاتا، جیل ہو گئی، ڈکیا گیا، لیکن جب اچھی چیز آتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بھی جناب ہائی لائٹ کیا جائے۔ اب آپ اندازہ کر لیجیے گا کہ یہ اچھی چیز ہے لیکن اس کے ویوز بہت تھوڑے آئیں گے میری ویڈیو پہ، آپ دیکھ لیجیے گا، چیک کر لیجیے گا۔ اگر یہی خبر میں بتاتا نا کہ ایک 70 سالہ بڈھا پھڑیا گیا، نیا کام پایا سی یہ وہ، تو ویوز اس کے ایسے اوپر جانے تھے۔ پھر آپ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی چنگیاں خبراں سانوں دسدے نہیں، چنگیاں تو دیندے ہی نہیں، چنگیاں دسیے کی سانوں دسیے نا کہ فلانے دا پاکستانی نے چرس ویچیے، پھڑیا گیا، بی بی نہ پھڑیا گیا، یہ کیتا وہ کیتا۔ میری ساری ویڈیوز دیکھ لیں، اس میں سب سے زیادہ ویوز آئے ہیں۔ اور جو اچھی خبریں آپ کو دکھاتے ہیں، پاکستانیوں کے اچھے کارنامے دکھاتے ہیں، باہر جانے کے حوالے سے اچھے اچھے طریقے بتاتے ہیں، وہ کوئی نہیں دیکھتا۔ تو پھر آتے ہیں جی سانوں تسی چنگیاں خبراں دس دینی، چنگیاں کی دسیے، خاک